السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل هم فی شک یلعبون، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 چل رہا ہے، سورۃ الدخان ہے اور آیات مقدسہ ہیں 9 تا 13۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ منذر ہیں۔ یہ کتاب مقدس جو حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، سچی رہنمائی کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس کتاب مقدس کو نافذ کرنے کے لیے اس کا اعلیٰ جو فلسفہ ہے وہ قلوب میں اور ذہنوں میں بٹھانے کے لیے، تزکیہ قلب کے لیے، انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اور پھر اللہ کی پہچان پیدا کرنے کے بعد انسانی سوسائٹی پر اس کا عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا، اسی سے قومی انقلاب کی بات نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو پہلا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی قوم میں تبدیلی لے کے آئیں، یہاں پہ جد و جہد کریں، محنت کریں، اور پھر جب ایک قومی سسٹم وجود میں آ جائے تو پھر بین الاقوامی سسٹم کی طرف آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے اپنی قوم کو غلامی سے نکالیں، آزادی دلائیں، اللہ کے قریب کریں، عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کریں، سماج اور معاشرے میں اللہ کی پہچان پیدا کریں۔ پھر جب ایک ماڈل تیار ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اس کی بنیاد پر بین الاقوامی سطح پر جو غلامیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، ظلم ختم کیا جائے۔ میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی مدد فرمائی، رہنمائی فرمائی، سرپرستی فرمائی، اور پھر اللہ نے دلائل کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے۔ واضح کتاب مبین، ایک تو رہنمائی ہے، واضح ہے، اور دلائل بھی واضح ہیں۔ اور دلائل سب سے بڑے یہ دیے کہ رب السماوات والارض وما بینہما۔ اے کفار مکہ، آپ کی سوچ کیا ہے؟ اللہ رب العزت تو آسمان و زمینوں کے رب ہیں، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اب اصل میں تو ان کنتم موقنین، یقین چاہیے، تو یقین کی دولت تو ہے ہی نہیں۔ آج کی آیت مقدسہ نمبر 9 میں بھی یہی اللہ نے ارشاد فرمایا، بل ہم فی شک یلعبون۔ میرے عزیزو، توجہ سے سننے والی بات ہے کہ بلکہ وہ شک میں ہیں، ایک بات، یلعبون، اور کھیلتے ہیں۔ ایک تو شک میں ہے، دھوکے میں ہے، اور دوسرا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی بھی فکر
جس کی بنیاد شک ہے، وسوسے ہیں، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ فکر تو جامع ہوتی ہے، فکر اور پروگرام جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام واضح ہے، یہ درست فکر ہے، سچی تعلیم ہے، یہ سچی رہنمائی ہے، اس میں انسانیت کا فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، پورے سماج اور معاشرے کا فائدہ ہے۔ اس طرح کی تعلیم ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک پیدا کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا ام اتخذ مما یخلق بنات، اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ کی اولاد تو ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد۔ اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اور پھر ذات میں شرک بھی کرتے ہیں تو بڑے بھودے طریقے سے، مذاق کے انداز میں۔ ان کی حالت دیکھیے، کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں پیدا کی ہیں، حالانکہ ان کے گھر میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی تم نے کوئی اگر انتخاب کرنا بھی ہے تو بیٹوں کا کرو۔ اتنے شک میں ہے، اتنے ضد اور تکبر میں ہے۔ اور یلعبون، ایسی جو فکر ہوتی ہے جس کی بنیاد شک ہو، ایسا مطالعہ جس کی بنیاد شک ہو، ایسی تعلیم جس کی بنیاد شکوک و شبہات ہوں، میرے عزیزو وہ کھیل کود ہوتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آج بھی ہم بڑی ناقص تعلیم، مطالعہ اور ریسرچ کے ذریعے جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ کھیل کود بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک جیسی سچی کتاب عطا فرمائی ہے، ہمیں ہمیشہ اس نص کو جو نص قطعی ہے اللہ کی طرف سے ہے، ہمیشہ رہنمائی کے لیے اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اسی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو بل ہم فی شک یلعبون، یہ کفار مکہ شک میں ہے اور کھیل کود کر رہے ہیں، ان کی بیس کوئی نہیں ہے۔ فرتقب، اب ایسے حالات میں جب یہ شک میں ہے، یہ بات تسلیم ہی نہیں کر رہے بلکہ مذاق کر رہے ہیں، تو فرتقب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار فرمائیے، یوم، اس دن کا، تأتی السماء، جب لائے گا آسمان، بدخان مبین، ایک دھواں جو واضح۔ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان دھواں بن جائے گا، اور دھواں بھی کیسا ہوگا؟ واضح۔ ہم پیچھے میرے عزیزو یہ سن چکے ہیں، ثم استوى إلى السماء وهي دخان۔ اللہ رب العزت نے جب آسمانوں کی ترتیب و تشکیل کا ارادہ فرمایا، ان کو بنانے کا ارادہ فرمایا، تو یہ ایک دھواں تھا۔ تو یہ دھواں اس طرح ہو جائے گا جس طرح کے پہلے آغاز میں تھا۔ یہاں پر دو تفسیریں ہیں جو ان کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے فقہا صحابہ میں سے ہیں، اونچے درجے کے صحابی ہیں، ایمان لانے والے مردوں میں تقریباً 5ویں نمبر پر ایمان لائے ہیں، بڑا ہی آپ کا مقام اور رتبہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اور رائے یہ ہے کہ بدخان مبین سے مراد یہ ہے کہ یہ آسمان دھواں ہو جائے گا جو قرب قیامت کے وقت ہوگا۔ جب قیامت آئے گی تو آسمان اسی طرح دھواں ہو جائے گا جیسے آغاز میں تھا۔ دوسری رائے اور تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد
اصل میں کفار اور مشرکین مکہ کی جو ہٹ درمی ہے، اور انہوں نے جس طرح نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا، پیچھے بھی آیا فی شک یلعبون، تو اللہ نے فرمایا فرتقب، انتظار کیجئے، یعنی وہ وقت قریب ہے جب ان پر ایک ایسا وقت آئے گا، بہت سخت وقت آئے گا، اور اس وقت یہ ان کی نظروں کے سامنے دھواں آ جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ ان پر بھی قحط واقعہ ہو جائے، اور قحط اس طرح کا آ جائے جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں آیا۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ مکہ المکرمہ پر قحط پڑ گیا، اور اتنا سخت قحط تھا کہ وہ کھانے کے لیے ان کو مردار اور چمڑے اس طرح کی چیزیں کھانی پڑی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یمامہ کے جو رئیس ہیں ثمامہ بن آسال، وہ مسلمان ہو گئے اسی دوران، اور گندم کی جتنی سپلائی تھی وہ یمامہ سے ہوتی تھی مکہ میں، انہوں نے سپلائی روک دی مسلمان ہونے کے بعد، جس کی وجہ سے قحط پڑ گیا، بارش بالکل رک گئی، ہر طرف جیسے دھویں کی شکل ہوتی ہے اس طرح کا ماحول بن گیا، اور پھر قحط سالی کی وجہ سے گرد و غبار اٹھی اور دھویں کی شکل اختیار کر گئی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ابو سفیان، یہ بھی احادیث میں آتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے جا کے ریکویسٹ کی، منت سماجت کی، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ان کے پاس اور انہوں نے آ کے بھی کہا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ابو سفیان نے بھی ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ یہ ہم سے جو عذاب آیا ہے اس کو ٹال دیجئے کسی طریقے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ ٹل گیا۔ تو یہاں سے مراد دخان مبین سے مراد وہ عذاب ہے ان پر اللہ کا جو قحط کی شکل میں نازل ہوا۔ اگلی آیات بھی اسی چیز کو واضح کریں گی انشاءاللہ العزیز، اگلے درس میں عرض کریں گے، وقت کم ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رہنمائی جو قرآن پاک کی شکل میں ہمیں ملی اور جد و جہد کی شکل میں ملی، اللہ آج ہمیں بھی اسی جد و جہد کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔